میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ اسرا اور معراج میں کیا فرق ہے؟ اپنے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام، جس میں کعبہ ہے وہ مسجد الحرام اس کا نام ہے، تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہ بیت المقدس، تو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا اسرا، اس کو اسرا کہا گیا، اس کا نام ہے اسرا، اور اسرا کا انکار کفر ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن مسلمان جو تھا اب وہ نہ رہا، اگر یہ کہے گا تو بعض لوگ بہت کیل و قال کرتے ہیں معراج پر، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عقل میں نہیں آتا، تمہاری عقل گئی کہاں بھیجوں، کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو بہرحال یہ کہ بھیجنے کے لیے جہاں بھی جائے گی اس کو برباد کرے گی۔ یہ تو قرآن کا انکار، حدیثوں کا انکار، تو مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کو جھٹلائے اور انکار کرے، تو عقل میں نہیں آتا، تو معجزہ ہوتا ہی ایسا ہے نا جو عقل میں نہیں آتا، عقل جس سے عاجز ہو جائے، تو اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ جو قرآن کریم نے فرمایا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے۔ سر حدیث پاک میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہم تک پہنچا، آنکھیں بند ہے ہماری، بالکل ہماری سمجھ میں اگر نہیں آتا تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہمارے علم کی کوتاہی ہے، کمی ہے۔ جو میرے محبوب نے فرمایا حق حق حق، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا معراج، ہاں، تو اسرا کے بعد مسجد الحرام سے جب مسجد اقصی پہنچے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے وہ معراج کا سفر، یعنی اوپر کی طرف اب عروج ہوا، ثم عرج بی، غالباً اسی کے تحت ہے کہ ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تو اب یہ کہ یہ معراج بلندی کا سفر شروع ہوا، اور سدرۃ المنتہا تک غالباً معراج، میرا خیال سدرۃ المنتہا تک معراج، اور اس کے بعد کیونکہ یہاں جبریل امین بھی اب رک گئے کہ اگر میں اب بھی سدرۃ المنتہا، یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور یہ حضرت جبریل امین کی یہاں تک مطلب یہ حد ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، کہ آگے میں بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ جبریل امین نے عرض کیا اب یہ کہ وہاں سے رف آیا، ایک سواری آئی، اس میں میرے آقا تشریف لے گئے، اس کو کہا گیا اعراج، تو اسرا معراج اعراج۔ اچھا، پھر آگے چل کر رف بھی رک گیا، اب جانے والا جانے اور بلانے والا جانے، یہ بتا دیا گیا ہمیں کہ پیارے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبریل امین کے محتاج ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے تو کام چلے گا، تو اس لیے وہ سدرۃ المنتہا پر تو یہ رک گئے، اب آگے جانا ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن آپ کی شان کے لیے، آپ کے احترام میں، اہتمام میں وہ رف نمسواری حاضر کی گئی، اور اس میں براق میں گئے تھے سدرۃ المنتہا تک، تو براق کے بھی محتاج نہیں تھے، براق کی قسمت کھلی ہوئی تھی۔ کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا، اور جو مطلب اچھا براق اسرا تک فقط، اچھا یہاں سے رک گیا تھا براق، اچھا پھر جبریل امین کے پہلے یعنی کہ براق جو تھا وہ اسرا تک، یعنی کہ مسجد اسرا تک، اسرا میں مسجد اقصی تک، اس کے بعد وہ حضرت جبریل امین کے پروں پر پرواز ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا پر رکے،
اور رات میں بڑے عجائب و غرابات، آسمانوں میں سیریں وغیرہ سیر ہوئی، بہت کچھ ہوا. تو اب یہ کہ اس کے بعد رف رف پر سواری ہوئی، پھر رف رف بھی پیچھے رہ گیا. تو یوں نہ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سواری کی محتاجی تھی، نہ رف رف کی ضرورت تھی. جانے والا جانے اور بلانے والا جانے. تو یہ اور پھر کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو کچھ ہے نا. زبان کو انتظار گفتن اور کان کو حسرت شنیدن، جو بات کہنی تھی کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے،